یہ بھی یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کی نشانی یہ ہے کہ گھڑی الٹے ہاتھ پر ہو۔ فتاوی شام میں ہے کہ دائیں ہاتھ پر انگوٹھی وغیرہ سجانا یہ انہا من دیدن الروافظ، یہ روافظ کی علامت ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو بائیں ہاتھ ہے بوجہ نجاست میں استعمال ہونے کے یہ ناقص ہے، اور دائیں ہاتھ کامل ہے۔ کامل جیسے مرد رجل، اس کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے، زیب و زینت تو خاتون کو چاہیے، ناقص ہے۔ ہن ناقصات عقل و دین، تو وہ جمکے پہنتی ہے، ٹیکا لگاتی ہے، ہار سجاتی ہے، اور قسم قسم کے جو ہے نا لباس سلواتی ہے، اور گلے میں پھول اور بیل بوٹیاں کھچواتی ہے، اور رنگ روغن پاؤڈر سرخی، یہ سب اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، وہی اس کی تو تربیت ہی سونے اور زیورات سے ہے۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، لیکن یہ تقریر اچھی طرح نہیں کر سکتی ہے۔ پورے پاکستان میں کوئی محدثہ نہیں، کوئی صحیح معنوں میں فقیہ نہیں، مفسرہ نہیں، عورت غریب کا کیا درس ہوگا؟ وہ یہاں ایک اہل حدیث عورت نکلی ہے، فرحت ہاشمی دخل بصدر سی غریب پسدہ۔ ہم نے زمانے قریب میں اس طرح نہیں دیکھا، قدیم زمانوں میں ایسی خواتین گزری ہے جو پورے علوم جانتی تھی، اور کبھی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا جو مرکزی ادارہ ہے اہل حق کا وفاق المدارس، اس کے تحت بھی ان کا مختصر امتحان ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی مختصر تھی اور مختصر کر دیا۔ دنیا میں اس صفحہ ہستی پر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم، جہاں پر خواتین کا نصاب مردوں کے نصاب کے برابر ہے، ایک نصاب ہے، درجہ اولا سے دور حدیث تک ایک کلاس۔ وفاق میں بیان کرنے لگا، مولوی بس حیران رہ گیا، دائرہ سے ہوئی نا۔ میں نے کہا اولا سے لے کے دور حدیث تک سبق لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، لڑکیوں کے ہاں استاذ کو نہیں جانا ہے۔ استاذ اکثر جوان ہے، لڑکیاں بھی جوان ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاضری پر بھی پابندی لگ گئی ہے، حاضری وہاں ہماری خواتین ہیں، استانیہ ہیں، بیبیاں ہیں، وہ حاضری لے، غیر حاضر کو، نہ پڑھنے والی کو تنبیہ کرے۔ استاذ اور شاگرد کے درمیان معرفت کی بھی ضرورت نہیں، چھوڑے بس۔ ہن حبال الشیاطین اخاف علیکم بعدی اشد فتنہ النساء او کما قال۔ تو ایک سندھی مولوی مجھے کہتے ہیں پھر نتیجہ کیسا ہے؟ میں نے کہا نتیجہ اس وقت جو دور حدیث کا ہے، اس وقت سالانہ نتیجہ جامعہ کا، تینوں لڑکیاں اول دوم سوم ہیں، تینوں لڑکی دور حدیث میں، تینوں بچیاں اول دوم سوم۔ ایک دفعہ ہم نے اساتذہ سے پوچھا کہ یہ کیسے اول آتی ہے؟ انہوں نے کہا لڑکے تو سوال کا جواب لکھتے ہیں، اور لڑکیاں سوال کا جواب نہیں، سوال کے مقابلے میں کتاب لکھ کے دے رہی۔ وہ پہلے سے ڈبل ایم ہے، ڈبل بی ہے، وہ تو یہاں لائی گئی، بیٹھ گئی ہے، وہ یہ مضامین شیرین ہے، تر بتر ہے، خوشگوار ہے، الحمدللہ، وہ جان چھڑکتی ہے اس میں۔ اور ہمارے یہ جو لالا گلان ہے، ان کو تو فری فنڈ میں مل رہا ہے نا، دیت وظیفم ورکوا، دیت ڈوڑیان ورکوا، ارسول ورکوا، دے باقا دے پاگوری لکب بزوگے چگڑی گی۔ ان کو متوجہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ان کو بہت ہی زیادہ اعزاز و اکرام ہوتا ہے، اور وہ بیویاں غریب تو خاوندوں کو راضی کرتی ہے، بھائیوں کو، والدین کو کہ مجھے پڑھنے دے، پھر گاڑی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پھر ٹائم کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کو بے انتہا پریشانیاں ہیں۔
خدا کی قسم اس زمانے کے اندر بیویوں کا پڑھنا مدرسوں میں جا کے بشرطے کہ عفت، پاک دامنی، حیا، حجاب، نقاب محفوظ رہے، ولایت سے کم نہیں. بہت مشکل کام، آپ خود سوچ لیں. روزانہ گھر سے نکلنا، 8 بجے پہنچنا آسان کام ہوتا ہے؟ شہر میں کیا کیا حالات پیش آتے ہیں. میرے دل میں ان کی قدر ہے، خدا کی قسم حیران ہو بالکل کہ یہ اللہ نے ان کو کیا شوق و شغف دیا ہے. 300 کے قریب دور حدیث کے طلباء اور 15-16 بیویاں ہیں دور حدیث میں، وہ اول دوم سوم آتی ہے. یرار ماندے وی دچ خدای شرمولما و خضرا پردولما سویل نشم خو سویل درے سوال تش ڈکی دی بس خالی سدی. اور اگر خواتین کے تعداد میں بڑھ گئی، اللہ اکبر. ہم نے جب اولا سے دور حدیث تک ایک نصاب کر دیا تو شیخ الحدیث فخر العلماء مولانا سلیم اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کا سارا سایہ تا دیر سلامت رکھے، حضرت نے پھر اجازت بھی دے دی. میں نے عاملہ کے تمام ممبروں کو خطوط لکھے، اس وقت میں خود عاملہ کا ممبر نہیں تھا، اور میں نے انہیں واضح کیا کہ یہ زیادہ قوی بات ہے کہ ان کا ایک نصاب اولا سے دور حدیث تک. استاد یہاں درس دیتے ہیں، سامنے انٹرکام پڑا ہوا ہے، لاؤڈ سپیکر سے آواز وہاں جا رہی ہے، وہاں لڑکیوں کی کلاس لگی ہوئی ہے، وہاں بنات کے مدرسے میں اس وقت انٹرکام چلتے تھے. بچیاں پوچھتی تھی، بعد میں انہوں نے پوچھنے بھی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا وہاں استانیاں ہیں ان سے پوچھ لیں گے. اور اساتذہ کرام ایسے کامل درس دیتے ہیں کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کی گردانیں سنانا یہ وہاں کے استانیوں کے حوالے، تو اپنے حساب سے سن لیتی ہے جیسے ہدایات جاتی ہے. اس میں کئی فوائد ہوئے. ایک تو خطرات ٹل گئے، کیونکہ ابتدا میں جب اور طرح نظام تھا، بچیوں کے لیے علیحدہ استاد جاتا تھا، پڑھاتا تھا، استاد آ کے بیٹھ گئے، پھر پردے کے نیچے سے ایک پلیٹ آ رہی ہے، پھر ایک چمچے آ رہے ہیں. آج استاد جی کے لیے چولے لائی ہے، آج وہ لائی ہے، سپین لاسینا ورا ہوا تھا. ماں چوتا قتل ماں دا کارخانہ ہے دا جو بم بم دے گڑ وڑش خدا یہ کرو سخت اویرے دم بالکل خطرہ کش. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا تو ہمارے پاس مخلص بزرگ نیک اساتذہ، اللہ ان کی عمر علم میں برکت ہے، مان تو سب نے لیا کہ جو آپ کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر. تو مجھے کہا ہم سے کوئی خطرہ محسوس ہوا؟ میں نے کہا اپنے آپ سے خطرہ لگا، اپنے آپ سے ڈرنے لگا. آج تو آپ اور ہم ہیں، ہمارے بعد اور لوگ آئیں گے، ہم ان کے لیے صحیح لائن رکھ رہے ہیں، آگے اللہ کے حوالے ہیں. اور ایک دفعہ وفاق کے اجلاس میں مجھے خیال ہوا کہ میں ان مولویوں کو کہوں کہ تم یہی نظام اپناؤ، جتنا خرچہ آ رہا ہے میں دوں گا. لیکن پھر خیال ہوا کہ مجھ سے پیسے لے لیں گے اور جتنی کوتی ہوتی انکل ہوتی نہیں بھائی چاپلار بدل کی دیکھو خراب ہے اچھی نہیں کل بدلی میں ضرور صحیح آئے ملا ماتا بیا بیا ویتائے میرا تکڑیو میں غلے کی نہ. حضرت مولانا سے بھی مشورہ ہوا، حضرت نے فرمایا یہ نہیں مان سکتے، اس کے لیے بہت بڑا دل گردہ چاہیے. چنانچہ حضرت شیخ نے 2-3 مرتبہ یہ فیصلہ کیا بہت شد و مت کے ساتھ کہ بچیوں کا اور بچوں کا وفاق کے تحت ایک نظام ہوگا اولا سے دورے تک. کوئی 4 سالہ 5 سالہ نہیں چلے گا. لیکن مولویوں نے اپنا رونا دھونا شروع کر دیا کہ وہی ہم سب تو مولوی ظہور ولی صاحب نہیں ہیں اور ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ وہ بات ادھر ادھر کر لی مولانا کی. مولانا غریب بڑے خفا ہے، کیونکہ آگے بھی یہ خطرہ ہے نا کہ لڑکا 10 سال اور 8 سال پڑھتا ہے اس کو سند الفراغ ملتی ہے، اور لڑکی 4 سال پڑھتی ہے وہی سند ملتی ہے.
یہ بھی تو زیادتی ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ